بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے اپنی خطاؤں کو معاف کر دیں۔ تو آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسا ٹاپک ہے، تو آپ جب دیکھیں گے کہ میں بتاؤں گی اس کے بارے میں تو سمجھ بھی آئے گا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ اگر کوئی ان سے غلطی ہو جاتی ہے زندگی میں، کبھی بھی بچپن میں ہو جائے یا کبھی بھی ہو جائے، نادانی میں بھی ہو جاتی ہے نا، تو بعض لوگ نا کفارے کی حالت میں اور کفارے کی دائمی حالت میں رہتے ہیں، اور پھر کیسا ہوتا ہے کہ بار بار وہ اپنی خطاؤں کو اور ان کی تکلیف کو، خطاؤں کی جو تکلیف ہے نا اس کو برداشت کرتے رہتے ہیں زندگی بھر، چونکہ ماضی نے ان کو مفلوج کر رکھا ہوتا ہے، اس لیے وہ مستقبل سے بھی خوفزدہ رہتے ہیں۔ کیا آپ ماضی میں کی گئی خطاؤں کی بیڑیاں اتار کر زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ خطاؤں کی بیڑیاں ہوتی ہیں، انسان نے اگر یہ اتاری نہ ہوں تو وہ زندگی میں آگے کیسے بڑھے گا نا۔ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ جو خطائیں ہیں ان کی بیڑیاں اپنے پاؤں سے اتارنی ہوں گی۔ تو اب کیا ہے کہ جب بھی آپ سے کوئی ایسی خطا ہو جائے، جو آپ کو افسردہ کر دے، تو کرنا کیا ہے، یعنی جب سے مراد ہے کہ زندگی میں کبھی بھی کسی بھی موقع پر، تو آپ کیا کریں کہ ایک کاغذ لیں، قلم لیں یعنی پین لیں، اور جو کچھ بھی ہوا ہے نا، جیسے بھی ہوا ہے بالکل ایسے ہی اس کو ٹھیک لکھیں اس کاغذ پر، اور پھر اندازہ لگائیں کہ آپ نے یہ خطا کیوں کی تھی، یعنی آپ سے یہ خطا کیوں ہوئی تھی، اس کی وجوہات کیا تھیں، ان میں سے کتنی ایسی تھیں جو آپ کے اختیار میں تھیں، یعنی آپ کر سکتے تھے، یا کتنی ایسی تھیں جو آپ کے اختیار میں ہی نہیں تھیں، یہ آپ لکھیں۔ اور اس خطا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل بھی تو پیدا ہو سکتے ہیں نا اس خطا کے نتیجے میں، تو اس خطا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل یا تکلیف، اور یہ کہ اس سے کس کا نقصان ہوگا اس کے بارے میں سوچیں، اور اس کے نتیجے میں کیا بدترین صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اس بارے میں کسی اور سے بھی بات کریں۔ حقیقت عموماً اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا کہ خوف اس کے بڑا ہونے کا آپ کو یقین دلائے گا، یعنی حقیقت میں وہ خطا اتنی بڑی نہیں ہوتی، وہ چیز اتنی بڑی بھی نہیں ہوتی، اتنی بری بھی نہیں ہوتی، جتنا نا اس کے بڑا ہونے کا انسان کو خوف ہوتا ہے، اور یہ خوف ایسا ہوتا ہے کہ زندگی بھر انسان کو لاحق رہتا ہے۔ تو آپ ان لوگوں سے فوری طور پر معافی مانگیں جنہیں آپ کی خطا کی وجہ سے نقصان پہنچا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، اور جب وہ آپ کو معاف کر دیں تو ان کا شکریہ بھی ادا کریں، کیونکہ انہوں نے آپ کو ایک گلٹ سے نکالا ہے نا، ورنہ تو ساری زندگی آپ افسردہ ہی رہتے کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا ہو گیا، اور کفارے کی دائمی حالت ہی یہی ہوتی ہے نا کہ ہمیشہ انسان اس حالت میں رہے کہ مجھ سے ایسا کیوں ہوا، میں نے ایسا کیا کر دیا، اب اس کو میں کیسے ٹھیک کروں، اور اندازہ لگائیں کہ آپ نے یہ خطا کیوں کی، اس کی وجوہات کیا تھیں، ان میں سے کتنی ایسی تھیں جو آپ کے اختیار میں تھیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، اور خطا ہوتی ہی یہی ہے جو یعنی غلطی سے ہو جائے نا، جان بوجھ کر کیا جانے والا تو گناہ ہوتا ہے نا، گناہ اور خطا میں فرق ہی یہی ہے، خطا ہے کہ غلطی سے ہو جاتی ہے، تو اندازہ لگانا ہے کہ آپ نے یہ خطا کیوں کی، اس کی وجوہات کیا تھیں، یعنی اس وقت کیا عوامل تھے، کیا وجوہات تھیں، ان میں سے کتنی ایسی تھیں جو آپ کے اختیار میں تھیں، ٹھیک ہے نا، بعض اوقات انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، اور اب کیا کرنا ہے کہ اس خطا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل یا تکلیف، اور یہ کہ اس سے کس کا نقصان ہوگا اس کے بارے میں سوچنا ہے، اور اس خطا کے نتیجے میں
کتنی بدترین صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اس بارے میں کسی اور سے بھی بات کریں۔ حقیقت میں اصل میں نا جو خطا ہوتی ہے نا وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا اس کے ہونے کا خوف ہوتا ہے انسان کو، اور یہ خوف اتنا زیادہ ہوتا ہے، حاوی ہو جاتا ہے انسان پر کہ وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا۔ تو اس خطا کے نتیجے میں لوگوں کا اگر کوئی نقصان بھی ہوا ہے کسی کا، تو اس سے فوری طور پر معافی طلب کریں، یعنی معافی مانگیں، جنہیں آپ کی خطا کی وجہ سے نقصان پہنچا ہو، اور جب وہ آپ کو معاف کر دیں تو ان کا شکریہ ادا کریں۔ اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے انسان نا کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے، اور جن کا نقصان ہوتا ہے ان سے بھی ڈرتا رہتا ہے کہ کیسے بات کروں، کیا سوچیں گے میرے بارے میں۔ تو یہ نہیں سوچنا، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ میں خود اس جو میری حالت ہے نا اس سے کیسے باہر نکل سکتا ہوں۔ تو جب وہ آپ کو معاف بھی کر دیں، اور اگر آپ ان سے معافی مانگ لیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر وہ آپ کو معاف کر دیں تو پھر یعنی ان کا شکریہ بھی ادا کریں نا۔ اور اگر خطا کرنے کے جرم کی خلش آپ کو ستائے جا رہی ہے، خلش بھی تو ہوتی ہے نا انسان کو، جو بار بار یاد انسان کو کراتی ہے وہ خطا، تو کیا کرنا ہے پھر کسی ڈاکٹر سے جو نفسیاتی ماہر ہوتے ہیں نا، ان سے ملیں، ماہر نفسیات جن کو کہا جاتا ہے، یا کسی روحانی عامل سے رابطہ کریں، یعنی جو بہترین ہو، ایسے نہیں کہ جو ایسے ہی راہ چلتا کوئی ہے، ایسا نہیں۔ اور خطا کے فوائد کی بھی نشاندہی کریں۔ اچھا دیکھیں، خطا کے نقصانات تو ہوتے ہیں نا، سب سے پہلے تو خود انسان کو پہنچتا ہے، دوسرا یہ کہ اس کے فوائد بھی تو ہو سکتے ہیں نا۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ اس سے یعنی اس خطا سے کیا اچھی بات ہوئی ہے، کیا اچھا نتیجہ اس کا نکلا ہے۔ اگر اس کا کوئی بھی فائدہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے تو کم از کم یہ تو ہوا ہے نا کہ آپ نے اپنے مستقبل کے رویے کے بارے میں ایک سبق سیکھ لیا ہو۔ یہ سبق کیا ہے؟ یہ سبق ہو سکتا ہے بہت ہی اچھا ہو، آپ کو زندگی میں فائدہ بھی دے دے، کیونکہ کئی ایسے کام ہوتے ہیں نا جو خطا کے نتیجے میں ہوتے ہیں، اور اچھے بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ سے جو خطا ہوئی ہے، ایسی خطا کسی اور سے بھی ہو سکتی ہے، تو دوسروں کو ضرور آگاہی دیں تاکہ وہ اس خطا سے بچ جائیں۔ تو دوسروں کو بھی معاف کر دیں، اگر کسی نے خطا کی ہے اور آپ سے معافی طلب کی ہے تو، یا نہیں بھی تو دل سے معاف کر دیں، اور آپ بھی یعنی آپ کی خطا کے سلسلے میں اگر کسی کا نقصان ہوا ہے تو اس کو بھی معاف کر دیں۔ یہ بہت یعنی اچھی چیز ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کر دیں، اور ساری زندگی ہم شرمندگی میں نہ گزاریں، کیونکہ اس طرح ہم شرمندگی میں رہیں گے نا۔ کسی کو اگر ہم سے نقصان پہنچا ہے تو ہم سوچتے رہیں گے کہ فلاں کو ہم سے نقصان پہنچا ہے، تو اب کیا کریں اس بارے میں۔ دوسرا یہ کہ یہ جو صورتحال ہے نا انسان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیتی ہے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، یعنی جو کفارے کی دائمی حالت ہے نا جس سے وہ باہر ہی نہیں نکل سکتا، یہ ایک قسم کی بیڑیاں ہوتی ہیں جس سے وہ باہر نہیں نکل سکتا، جس کی وجہ سے وہ مستقبل کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتا، نہ کچھ پلان کر سکتا ہے۔ ہمیشہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، سوچتے ہی رہتے ہیں، اندھیرے میں بیٹھے رہیں گے، کسی سے بات نہیں کریں گے، اکیلے بیٹھنا ان کو پسند ہوگا۔ بے شک بیٹھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوچیں، غور و فکر کرنا ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن یوں نہیں کہ اپنی خطاؤں کو سوچنا اور ماضی کو سوچنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جیتے ہی ماضی میں ہیں، یعنی جو کچھ ہو چکا تھا اسی کے بارے میں ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اور فلاں نے یہ زیادتی بھی ہوتی ہے نا، کسی کے ساتھ کسی کا حق مار دیا جاتا ہے تو وہ کیا سوچتے رہتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا ہوگا، فلاں نے مجھے ایسے کیوں کہا ہوگا، تو اسی میں ہی جیتے ہیں، یعنی ماضی میں ہی جیتے رہتے ہیں، تو مستقبل میں کیسے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتے، ماضی میں ہی جیتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ماضی میں ہوا تھا
تو اس کو ایسے یاد رکھتے ہیں، ایک ایک بات یاد رکھتے ہیں، اور پھر جو کچھ ان کے ساتھ بیتا ہے نا، اسی طرح وہ پھر دوسرے لوگوں سے بدلہ لیتے ہیں، اپنوں سے بدلہ لیتے ہیں۔ فرض کریں جیسے کسی کی کوئی ساس ہے، اب ان کی ساس اگر سخت تھیں، اور سخت کے علاوہ بھی ہوتا ہے مزاج کی تھوڑی تیز بھی ہوتی ہیں، برا تو کوئی بھی نہیں ہوتا نا، اگر ہم دیکھیں نا تو انسان تو اچھا ہوتا ہے، لیکن برائی جو ہے وہ اندر جو ہوتی ہے نا، اصل میں برائی ہی بری ہوتی ہے، انسان نہیں ہوتے برے، لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی لائف ہوتی ہے گزری بڑی مشکل سے، تو پھر وہ جب ساس بنتی ہیں تو وہ پھر ایسا نہ ہو نا کہ وہ اپنی بہو سے وہی والے بدلے لیں جو ان کے ساتھ بیت چکا تھا، ان کی ساس نے ان کے ساتھ کیا تھا، تو وہ اپنی بہو سے وہی والے یعنی کام کرائیں، ویسے کام کروائیں، اور ویسے سختیاں کریں، ویسے ان پر یعنی کوئی نہ کوئی حد لاگو کر دیں، کہ یعنی ایک محدود کر دیتے ہیں نا، ایک لڑکی کو جب شادی ہوتی ہے کہ فلاں کے گھر جا سکتی ہو، فلاں کے گھر نہیں، امی کے گھر جانا ہے تو اتنی دیر کے لیے جانا، اتنی دیر کے لیے نہیں، ٹائم پر پھر آنا ہے واپس، رات نہیں رہ سکنا، اس ٹائپ کے جو کام ہوتے ہیں نا، جو ان کے ساتھ ہو چکا تھا وہ پھر دوسروں پر اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کام جو ہوتا ہے نا، یہ اچھا نہیں ہوتا، بدلہ لینا کسی سے، یعنی بدلہ اس سے بھی نہیں لینا جس نے کچھ کیا ہے، اپنے آپ سے ہی بدلہ لینا ہوتا ہے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کفارے کی دائمی حالت میں رہتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ خام خواہ سے ہی وہ دوسروں سمجھتے ایسے ہیں جیسے وہ کسی اور سے بدلہ لے رہے ہیں، لیکن وہ دراصل اپنے آپ سے لے رہے ہوتے ہیں۔ وہ ساری زندگی انہی باتوں سے نکل ہی نہیں سکتے، دل میں یہ باتیں رہ جاتی ہیں جو پھر وہ اپلائی ہوتی ہیں وہ کسی اور کے اوپر۔ تو کسی کی زندگی کو مشکل نہیں بنانا، نہ تو اپنی کو بنانا ہے نہ دوسروں کی زندگی کو۔ یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خود پر بھی رحم کریں، دوسروں پر بھی رحم کریں، ٹھیک ہے؟ کسی کی لائف کو مشکل نہ بنائیں۔ جو آپ کے گھر میں ایک بچی آئی ہے، جو بہو بن کر آئی ہے، اب وہ آپ کی بیٹی بھی ہے نا، تو اس کا خیال رکھیں، یعنی اس کی زندگی کو مشکل نہ بنائیں، نہ ہی اپنی زندگی کو بنائیں۔ آپ سمجھ یہ رہے ہوں گے کہ آپ اپنی ساس سے بدلہ لے رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو کسی اور سے نہیں لینا بدلہ، یہ دراصل اپنے آپ سے ساری زندگی پھر بدلہ لیتے رہیں گے، تو یہ چیزیں نہیں سوچنی، یعنی یہ سوچ جو ہے یہ سوچ ہی خراب ایشو ہے، تو یہ سوچ ہی خراب ہے۔ اپنی سوچ کو بہتر بنائیں، پازیٹیو بنائیں، نیگیٹو نہ سوچیں، کسی کے بارے میں بھی نہیں سوچیں۔ دراصل یہ اپنی زندگی کو خراب کرنا ہے، اپنی لائف کو خراب کرنا ہے، پھر یہ جو کچھ دل کے اندر ہوتا ہے نا وہ پھر بعض اوقات زبان پر آ جاتا ہے، پھر چہرے کے رویوں سے بھی یہ نظر آتا ہے، یعنی چہرے کے تاثرات انسان کے پھر بدل جاتے ہیں۔ اچھا، میں نے کچھ ایسی ساسوں کو بھی دیکھا ہے، نہیں کسی کی ساس، لوگوں کی ساس کو، دوسروں کی، کہ جو نا مسکراتی بہت کم ہے، یعنی کبھی مسکرائی ہوں گی تو ہمارے سامنے نہیں مسکرائیں، یعنی جب بھی دیکھا ہے تو ان کو ہم نے سپاٹ چہرے کے ساتھ ہی دیکھا ہے۔ کتنے چہرے ایسے ہوتے ہیں نا جو دیکھتے ہیں تو مسکراہٹ والے ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر مسکراہٹ کھل رہی ہوتی ہے۔ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جو غمزدہ لگتے ہیں، چہرے بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں۔ قیامت والے دن تو ہوں گے نا، ہم پڑھتے ہیں کہ چہرے ہوں گے طرح طرح کے، لیکن دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے نا چہرے سپاٹ ہوتے ہیں، بالکل سپاٹ، یعنی فیلنگز نہیں ہوتی کوئی ان کے چہرے پر، فیل ہی نہیں ہو رہا ہوتا وہ خوش ہیں، ناراض ہیں، پریشان ہیں، کیا بات ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ اپنے چہرے سے ظاہر ہی نہیں ہونے دیں گے۔ تو ایسا مطلب کیوں ایسے ہوتی ہے، ایسی شخصیت کیوں ہوتی ہے کہ کسی کو دیکھ کر مسکرانا نہیں؟ مسکراہٹ بھی تو صدقہ ہے نا، فری میں صدقہ ایک ہو رہا ہے، یعنی بغیر پیسوں کے ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں کرتے۔ پریشانی کی حالت، یا پریشانی بھی نہیں ہے تو بھی ایسی حالت کے جیسے ہم پتہ نہیں کوئی کسی، میں پاکستان کے بھی نہیں کہوں گی، کوئی امریکہ کے گورنر لگ گئے ہیں، یا امریکہ کا کوئی صدر جیسا ہے، وہ ان کو وہ عہدہ مل گیا ہے۔ یعنی ایک اگر ہم دیکھیں کوئی اگر ساس ہیں، وہ ساس بن جاتی ہیں تو
कोई उनको ओहदा एक सास का ही मिला है ना, इस ओहदे को वो समझती हैं कि वो पता नहीं क्या बन गई हैं, क्या तोप चीज़, मैं ये कहूँगी क्या तोप चीज़ बन गई हैं। तो नरम रहें, नरमी करें, दिलों को नरम करें, ज़ुबान को नरम करें। अपने चेहरे के तासुरात भी ऐसे नहीं होने चाहिए कि किसी को गलतफ़हमी हो जाए कि आप नाराज़ हैं उससे, अगले को पता ही ना चले। तो खुश रहें, चाहे आप बहू हैं या सास हैं, जो भी सुन रही हैं, किसी की बहन हैं, किसी की माँ हैं। और इसी तरह बहुत सारे नंद भाभी का रिश्ता होता है, देवरानी जेठानी का रिश्ता होता है। तो ये रिश्ते अपने होते हैं, हमारे होते हैं और क्लोज़ रिश्ते होते हैं। तो घर में खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, खुशियाँ बाँटें। खुशियाँ बाँटने से ही आपको भी मिलेंगी, फैलती हैं, वरना तो हमेशा। और याद रखें ये ज़िंदगी दोबारा से नहीं मिलेगी, एक ही मर्तबा मिली है, तो इसको अच्छे अंदाज से गुजारें। ठीक है, खुश रहें, खुश रखें दूसरों को। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो, नई ऑडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आखिर में मैं जैसे रोज़ ही कहती हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, और शेयर नहीं कर सकते तो कम से कम कोई कमेंट भी अच्छा अच्छा कर दें, और मशवरा भी दिया करें ना कि आप, दूसरा ये कि आपको कैसा लगता है ज़रूर बताया करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो और नई ऑडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।